ایک دن وحی بھیجی کہ اے سلیمان ذرا دریا کی طرف سمندر کی طرف آئیں، ہم نے وہاں آپ کو ایک راز دکھانا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے کچھ انسان جو تھے وزیر مشیر ساتھ لیے، کچھ جنات کو ساتھ لیا اور کچھ پرندوں کو ساتھ لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ سمندر کی طرف آ گئے۔ اب کافی دیر ٹہلتے رہے، دائیں بائیں دیکھتے رہے تو پانی وہی سمندر کا، کچھ نہیں بدلا ہوا اس کے اندر، وہ پہاڑ پتھر درخت پودے جو پہلے تھے آج بھی وہی ہیں، کوئی نئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو بلایا، ان سے کہا کہ اللہ پاک نے اگر ہمیں یہاں بھیجا ہے تو بلا مقصد نہیں بھیجا، رب کا کوئی بھی کام مقصد کے بغیر نہیں ہوتا، اس میں کوئی حکمت ہوگی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے اس پانی کے اندر اس سمندر کے اندر اللہ نے کوئی راز رکھا ہو، کون سا جن تم میں سے اس میں جائے گا؟ ایک جن کھڑا ہوا، حضور میں جاتا ہوں، آپ نے حکم دیا جاؤ۔ اس نے ڈبکی لگائی اور تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آیا تو خالی ہاتھ، کچھ بھی اس کے پاس نہیں۔ کہتا حضور جہاں تک میری طاقت تھی نا میں وہاں تک گیا، اس گہرائی سے میں مزید آگے نہیں جا پایا۔ آپ نے کہا اس سے کوئی طاقتور جن ہے؟ ایک اور کھڑا ہوا، سرکار میں جاتا ہوں۔ اس نے بھی کیا، واپس آیا خالی ہاتھ۔ کہتا حضور میں بہت اینڈ تک گیا لیکن جتنی میری طاقت تھی وہاں سے آگے میں نہیں جا سکا، میں سمندر کی تہہ تک نہیں جا سکا، ہو سکتا ہے سمندر کی تہہ میں کچھ ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی جن ایسا ہے جو ان سب سے طاقتور ہو اور سمندر کی تہہ تک جائے؟ ایک کھڑا ہوا، سرکار میرے پاس اتنی پاور طاقت ہے کہ میں سمندر کی تہہ تک جا سکتا ہوں۔ آپ نے کہا جاؤ۔ اس نے بھی چھلانگ لگائی، کچھ دیر کے بعد وہ بھی آیا پر خالی ہاتھ۔ کہتا حضور میں سمندر کی تہہ تک ہو آیا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ اب آپ کے وزیر اور آپ کی امت کے جو ولی ہیں حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آئے تھے، اللہ فرماتا ہے ان کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا ہے۔ وہ کھڑے، حضور مجھے حکم دیں میں جاتا ہوں۔ آپ نے کہا آپ جائیے۔ آپ نے چھلانگ لگائی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد باہر نکلے۔ اب اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ایک کمرہ ہے جس کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا ہے، وہ کمرہ بھی ساتھ لے کر پانی کی سطح پر اوپر آ گئے۔ سب لوگ حیران، جنات بھی حیران و پریشان، یہ کیا ماجرا ہے، ہم گئے ہمیں نہیں ملا۔ اور اگلی جو حیرانی کی بات یہ تھی، کمرہ خالی نہیں تھا، اس کے دروازے بھی کھلے ہوئے تھے، کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں گیا ہوا، ہر چیز سوکھی ہوئی۔ جب مزید اندر دیکھا تو ایک نوجوان اس کمرے کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ لوگ بڑے حیران پریشان۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوا، اس نے جب دروازے سے باہر دیکھا تو لوگوں کا ہجوم ہے، رش لگا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا تو پریشان ہوا کہ قیامت آ گئی۔ سلیمان علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے فرمایا بیٹا قیامت تو نہیں آئی، تو بتا تو کون ہے، یہاں پہ کیا کر رہے؟ اس نے کہا حضور میں، بعض روایتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں دانیال علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا امتی ہوں، ان کے زمانے کا بندہ ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان تقریباً 2000 سال کا گیپ ہے۔ کتنا فاصلہ جی؟ 2000 سال، اور وہ 2000 سال سے بندہ زندہ ہے، رب کی عبادت کر رہا ہے۔ آپ نے کہا اچھا تو یہ بتا تو اس کمرے میں کیا کر رہا ہے کہ یہاں سمندر کی تہہ میں تو رب کی عبادت کر رہا ہے، یہ مقام یہ شان تجھے کیسے ملی؟ اب بات سننے والی توجہ کے ساتھ، وہ کہتا ہے حضور میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنا تعارف بھی کروا دیا کہ میں اللہ کا نبی سلیمان علیہ السلام ہوں، تو رب نے مجھے اس طرف بھیجا تو شاید اللہ تیرے ذریعے ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کی خوب خدمت کیا کرتا، یہاں تک کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اتنے بوڑھے کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ ان کی تمام کام میں خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتا تھا، ان کی خدمت کرنا، انہیں کھانا کھلانا جہاں تک ہوتا۔ کہتے ہیں میرے باپ کا آخری وقت آیا، میرے باپ نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ جب میں باپ کے پاس بیٹھا تو میرے باپ نے ہاتھ بلند کیے اور کہا مولا میرے بیٹے نے اپنے باپ کی خدمت کا ادا کر دیا، میں اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا، میرے مالک میرے بیٹے کو درازی عمر بالخیر عطا فرمانا۔ کہتا یہ کہہ کہ باپ فوت ہو گیا، بڑا دکھ ہوا، باپ کو دفنایا، دکھ کا اظہار جو تھا کیا۔ اب میری توجہ کا مرکز صرف میری ماں رہ گئی، کیونکہ وہی تھی۔ اب میں ہر وقت اپنی ماں کی خدمت میں کام کاج کرتا، ان کی خدمت کرتا، یہاں تک کہ میری ماں کا آخری وقت آ گیا۔ میری ماں نے بھی مجھے پاس بلایا اور ہاتھ اٹھائے، کہا مالک میں اپنے بیٹے سے راضی،
اس نے بندی کا خدمت کرنے کا حق ادا کر دیا، اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، میں اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا، اور میرے بیٹے کو ایسی جگہ عطا فرما جہاں یہ تیری عبادت کرے اور تیرے اور اس کے درمیان شیطان حائل نہ ہو سکے۔ کہتا ماں فوت ہو گئی، میں نے ماں کو دفنایا، اپنے کام کاج میں لگ گیا، تو ایک دن سفر کرتے ہوئے میں کسی اور شہر جا رہا تھا، یہاں سے گزرا تو عبادت کا وقت آ گیا ہماری، اور مجھے یہ کمرہ نظر آیا گنبد نما، میں اس کے اندر گیا، عبادت شروع کی، یہ کمرہ سمندر کے اندر چلا گیا، تب سے لے کے آج تک میں اس کے اندر اب کی عبادت کر رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا دیکھو دوستو، رب تبارک و تعالیٰ میں کیا دکھانا چاہتا تھا، اس بندے کو اس کے ماں اور باپ کی دعا لگ گئی۔ باپ نے دعا کیا کی تھی کہ مولا اس کو درازی عمر عطا فرما، لمبی عمر دے، تو دیکھو 2000 سال ہو گئے ابھی تک موت اس کو نہیں آئی، تو باپ کی دعا قبول ہوئی۔ پھر ماں نے کیا دعا مانگی کہ مولا اس کو ایسی جگہ دے جہاں تیرے اور اس کے درمیان یہ عبادت کرے تیری، پر کوئی شیطان اس پہ حائل نہ ہو سکے۔ تو جنات بھی آگ سے بنے ہوئے ہیں، تو جنات بھی سمندر کے اندر گئے، پر انہیں یہ چیز نظر نہیں آئی۔ اللہ کا بندہ گیا، اسے نظر آئی کہ گویا اللہ نے اس کو شیطان کی آنکھوں سے چھپا دیا ہے، اب یہ قیامت تک اللہ کی عبادت کرتا رہے گا۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے سوال کیا بندہ خدا تو انسان ہے، اور انسان بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا، تو 2000 سال سے اس کمرے کے اندر موجود ہے، تو کھاتا پیتا کیا ہے؟ اس نے کہا حضور اس کھڑکی سے مجھے 3 مرتبہ ایک سبز رنگ کی بیل آتی ہے، میں اس کو اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو دنیا میں جتنے بھی کھانے ہیں اللہ ان سب کا ذائقہ مجھے ایک ساتھ عطا فرماتا ہے، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے، میں پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اسے کہا اے نوجوان، اگر تیری مرضی ہو تو آجا ہمارے ساتھ زندگی گزار، ورنہ تیری مرضی ہو تو اسی عبادت گاہ میں رہ کے اپنی عبادت کر۔ اس نے کہا حضور مجھے یہاں رب کی عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے، تو میں ادھر رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا چل ٹھیک ہے، وہ دوبارہ عبادت گاہ میں گیا، وہ کمرہ دوبارہ سمندر کے اندر